وغیرہ پیدا ہوتی ہے اس کو پھر بیچ دیتے ہیں، جو بیوی کے حصے کی آپ کی بیچ کر پیسے دے دیتے ہیں۔ اب ان پیسوں پر زکوٰۃ والا نہیں مسئلہ لگے گا، 40واں حصہ عشر والا ہی لگے گا۔ اچھا مجھے لگتا ہے عشر، ہاں عشر لگے گا، اگر نری ہے تو پھر 20واں حصہ، اگر بارانی ہے تو 10واں حصہ۔ تو ادا کون کرے گا؟ ادا یہ بیوی کرے گی۔ اصل میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کیونکہ وہ پیسوں کے اوپر عشر نہیں لگتا، وہ لگتا ہے مال کے اوپر، کیونکہ وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں مال نہیں دیتے اس لیے عشر نہیں لگتا۔ نہیں، یہ پیسے جو ہے نا یہ کنورٹ کر کے دیتے ہیں، اصل میں تو آپ کو وہ گندم نہیں آئی ہے نا، زمین کی پیداوار پر عشر ہے نا، یہ پیسے ویسے تو تجارت سے نہیں آئے، زمین کی پیداوار میں سے جو آپ کے حصے میں دانے آئے تو اس کو ہی نہ بیچ دیا، اگر نہ بیچتے وہ گندم ہی آپ کے پاس آ جاتی تو عشر دینا تھا کہ نہیں، وہ آپ کے پاس آ جاتی، آپ بیچتے یہ انہوں نے بیچ دی، یہ کوئی بات نہیں۔ زمین کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ہے نا 10واں یا 20 اس کا انعام عشر اور نصف عشر ہے، یہ بھی زکوٰۃ تھی۔ یہ کپاس سے بھی اسی طرح ہی ہوگا؟ نہیں، کپاس وغیرہ پر کوئی نہیں، کپاس سے کوئی عشر نہیں ہے؟ نہیں، کپاس وغیرہ جو ہے نا یا یہ کمال وغیرہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو کیش کراپس ہے نا لوگ اس لیے بولتے ہیں کہ پیسے ان کے کمائیں گے، ان پر وہی زکوٰۃ ہے جو پیسوں والی ہے، کہ جب بیچ لیتے ہیں چارہ یا ایسی چیزیں وغیرہ جو پیسے وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں دوسرے پیسوں، جو غلے ہیں نا کھانے کی چیزیں ان پر عشر ہے، باقی چیزوں پر نہیں، جو ہر چیز پر پھیلا دیتے ہیں نا پھر حل کوئی نہیں ہوتا، جب اس کے لیے تو 5 وسقایا کہ وہ 20 من ہو، ان کا کیا حساب کریں؟ کچھ نہیں، کوئی دلیل نہیں ملتی۔ سچی بات تو وہی ہے جو ابن حزم وغیرہ نے کہی، مگر وہ کہہ دیں گے ہم تو پتہ نہیں کیا قیامت ہے، 4 ہی چیزوں پر عشر ہے اور عشر کسی پر نہیں، ایک گندم، ایک جو، کھجور اور کشمش، بس۔ باقی جو ہے نا باقی سب پر انگور یعنی پیسے بنیں گے تو پیسوں والی کا عشر کے لیے نا 4 چیزوں کے علاوہ رسالت محمد علیہ السلام کے زمانے میں بہت چیزیں تھی، پھل بھی کسی سے نہیں وصولا، بس گندم اور جو، کھجور اور انگور۔ جی بلال بھائی بات واضح ہوگی؟ یہ مولانا نے امام ابن حزم کا حوالہ دیا کہ صرف 4 سبل السلام بھی زکوٰۃ ہے، بالکل اپنا عشر ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی اکرمکم اللہ اکبر۔ فوڈ کراپس جو ہے نا خوراک کے لیے بس اس پر زکوٰۃ ہوگی، ان جو پیسے جن کے بناتے ہیں نا وہ زکوٰۃ دوسری 40واں۔ ٹھیک ہے جی، پردے کے بارے میں بات آپ فرما رہے تھے، الہم کے بارے میں۔ الہم کا شروع یہ ہے کہ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ مرد عورت تنہائی میں اس طرح نہ بیٹھیں کہ ان کے پاس تیسرا کوئی نہ ہو، ورنہ پھر تیسرا شیطان ہو، تنہائی لا یخلو ورنہ۔ اس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ وہ زیور جیٹ بننا ہے، وہ تو موت، وہ بیت کلفی ہے، بہت تباہی، یہ علیحدگی میں بیٹھنا، بند کمرے ہیں، پردے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ کسی کے آنے کا احتمال ہی نہیں، مطمئن ہے ایسی حالت۔ اگر یہ کہ کھلا دروازہ یہ کوئی بات نہیں، بیٹھے تو سمجھتے ابھی آ سکتا کوئی، خلوت جس کو کہتے ہیں، بالکل الگ بات اس کی ہے کہ اس کے لیے نہیں علاج۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت اور چاہیں گے؟ جو اس میں چہرہ چھپانا، بالکل چھپانا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی جی ایک مسئلہ ہے جی، جی فرمائیے۔ حوروں کے متعلق ہے کہ اللہ پاک جنت میں حوریں دیں گے، ہاں تو ان کے متعلق کیا وارثت ہوگی؟ یعنی آپ میرے بھائی بتائیں نا، اپنے دل کی بات بتائیں کہ آپ کا جی چاہتا ہے حوروں کے ساتھ مباشرت کو یا نہیں چاہتا، بتا دیں ذرا۔ اگر چاہتا ہے تو کیوں ایک نعمت سے محروم رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ دے گا تو جیسے دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لذت حلال پیدا کی ہے، آپ اس بارے میں کیوں پریشان ہے؟ خوشی منائے کہ آپ کو زیادہ مل جائیں، جو شوق یہاں پورا نہیں ہو سکا وہاں پورا کر لیں، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں، بالکل حدیث سے قرآن سے ثابت ہوتا ہے، سارا کچھ کریں گے لوگ۔ جی بھائی بات واضح ہو گئی؟ جی الحمدللہ۔ جی پردے کے متعلق مولانا یہ پھر بلا وجہ اس حدیث بتاؤ چاہتے ہو شوق ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے مولانا، اس حدیث مبارکہ کو جو خلوت کے حوالے سے اس کو پردے کی طرف کیوں کھینچ کے لے جاتے ہیں؟ بس یہ پردے کے متعلق قرآن کریم کے صراحتاً الفاظ بھی ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہیں، پھر اس حدیث کو خاص طور پر اس کی طرف لے کر جانا اس کا سیاق نہیں نکال، بالکل نہیں شروع پڑتے کہ بات پردے کی وہاں ہو رہی، بات تو خلوت کی ہو رہی، تو جو باہر کا ہے نا گھر سے وہ سورہ آزاد ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جہاں بالکل غیر لوگوں سے واسطہ پڑے گا وہاں یہی ہے کہ گھونگھٹ نکالیں اپنے چہرے، وہ بھی یہ برقعے وغیرہ جو ایجاد ہو گئے پہلے تو شاید نیک نیتی سے ہوں، مگر اب تو ہر شخص جانتا کہ یہ بہت فیشن کی چیز ہے اور جاذب ہے،
ایسے ایسے طریقے ہیں، اور یہاں سے باندھ لیتی ہیں، یہ سارا ننگا رکھتی ہیں، یعنی جو چیزیں آپس میں لڑیں گی نا، آنکھیں وہ ننگی ہیں، یہ یہاں تک باندھا ہوا کیا فائدہ؟ اس کی بجائے اگر یوں ہوتا، باقی یہ ٹھوڑیاں وغیرہ ننگی بھی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، آنکھوں کے آگے ذرا گھونگھٹ لٹکلا، یہ نہ لگتی کوئی بات نہیں۔ سچی بات جو قرآن کرتا یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادریں ہوں اور چادروں کا پلو لٹکلا۔ ایک مسلمان عورت کسی اجنبی مرد جو اصل مسئلہ جس کے ساتھ اس کا کوئی، آپ نے بتایا نا کہ دیور اور پیار ہو گیا، زوجین محرم تعلق والے لوگ، جی بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں، اجنبیوں سے پردے کا حکم کہاں تک ہے ایک مسلمان عورت کو، اور اس کی حدود کیا ہے؟ بالکل یہ جو میں نے قرآن سے پڑھا، جو اللہ کے رسول کے زمانہ میں بھی تھا کہ وہ اپنا چہروں کے آگے نہ لٹکے۔ اس میں ہاتھ بھی آتے ہیں یا پاؤں بھی آتے ہیں؟ نہیں، پاؤں وغیرہ اگر چھپانے کی تکلیف لے جائے تو بہت مصیبت ہوگی، کوئی بات نہیں۔ بعض علماء کرام تو کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی چھپائے ہونے چاہیے، دستانے سفید یا کالے ایسا ہی کرتے ہیں، بہت اس طرح تو تنگی ہو جائے گی۔ اللہ نے جو کہا نا وہ تو یہی ہے کہ اپنے سامنے لٹکائیں پردے، ہاتھ اور پاؤں جو نا ضرور کریے ننگے کرنے پردے، اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے، مشکل بہت پیش آئے گی۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ بہت ضروری مسائل بیان ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام، بلال بھائی۔ ہاں جی، میں دوبارہ ایک مرتبہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ اچھا، یہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ میں نے وہ جو غسل کے جو ہے نا ترتیب کے ساتھ، وہ مجھے وہ بتا دیں کہ پورا مکمل طریقہ کار کیا ہے۔ مختلف کتابوں مختلف جگہوں میں مختلف باتیں لکھی ہیں، بالکل ترتیب کے ساتھ مجھے چاہیے اصل میں۔ یعنی وضو کا مسنون طریقہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، غسل کا بلال بھائی، غسل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک اعلیٰ اور ایک جائز۔ جائز اگر وہ کر رہے تو غسل بالکل ٹھیک ہے، نمازیں پڑھیں، جو کہ وہ تو اتنا ہی ہے کہ آپ استنجا کریں، اگر کہیں غلاظت لگی ہوئی ہے، ہاتھ جو ہے اچھی طرح صاف کریں، منہ میں پانی ڈالیں، خوب اچھی طرح ناک میں چڑھائیں، اور پھر سر سے پاؤں تک پوری احتیاط سے اپنے آپ کو دھو رہے ہیں، کوئی بار برابر جگہ خشک نہ رہے گی، یہ مزن بالکل کافی ہے۔ سب باتیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ سادہ طریقہ۔ ایک اس سے ذرا بہتر آ رہا کہ آپ استنجا کریں، پھر ہاتھ دھوئیں، منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں ڈالیں، منہ 3 بار دھوئیں، پھر بازو دایاں کونی سے لے کر ہاتھوں تک 3 بار دھوئیں، پھر یہ بایاں دھوئیں، اور سر جو ہے اس کا مسا نہیں کرنا نا، سر پر پھر 3 بار نا انگلیاں گیلی کر کے اس طرح ان کو اپنے بالوں میں پھیریں، اور پھر 3 لب بھر کر اس طرح سر پر ڈالیں، پھر سارے بدن کو دھو لیں، اور اگر وہ جگہ پانی وہاں ٹھہرتا ذرا دور ہٹ کر پاؤں دھو لیں۔ یہ سنت کے مطابق اعلیٰ طریقہ ہو گیا، شائستہ اور مہذب۔ باقی کافی وہ ہے جو بتا دیا نا، اگر ویسا کسی نے کیا غسل درست ہے اس کا۔ چلو ٹھیک ہے جی، مہربانی، شکریہ۔ مولانا اس میں ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ وضو کر لیا تقریباً پورا، اور اگر پانی کا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنے سر پہ جب پانی ڈالتے ہیں نا بھاری تھوڑا سا ٹھنڈا، تو ان کو یعنی بے اختیاری طور پر پیشاب آ جاتا ہے، تو اب وہاں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ارادہ ان کا یہی تھا کہ جو وضو میں نے کیا ہے اس کو میں نے قائم رکھنا ہے، لیکن جب پانی سر پہ پڑتا ہے تو شاید بے خیالی کے اندر اور بے ایسا ہو جاتا، پھر اس کے بارے میں کیا اس کو پھر یہ کرنا چاہیے کہ منہ میں پانی ڈال لے، ناک میں، اور پھر ایک مرتبہ نا اچھی طرح اگر وہ نہا ہی رہا بھی تو سر سے پاؤں تک دھو لے، وہ پہلا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، اس میں سب کچھ آ جائے گا، وضو بھی ہو گیا سب۔ اچھا، اگر ایسا احتیاطاً کرتا ہو کہ سارے غسل کے بعد پھر وضو کر لے کہ بھی میں چونکہ اس قائم نہیں رہ سکا اس وضو پہ جو میں نے ابتدا کے اندر کیا تھا، تو اب کیا ایسا وضو کرنا بدعت کے اندر تو شامل ہے؟ بدعت نہیں ہوگا نا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کان لا یتوضا بعد الغسل، نہانے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، بلکہ جن کے بارے میں سنا نا کرتے ہیں دوسرے صحابہ نے کہا ان میں یہودیت کا اثر باقی ہے، شکی ہیں، وہمی ہیں، پاگل ہو گئے، کیا کرتے پھرتے ہیں، سارا اپنا دھو لیا، اب کون سی شاعر رہے گی کہ بس اس لیے پیشاب آ جائے تو کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی، باقی نہا تو ابھی رہا ہی ہے، سارے بدن پر پانی بہ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، جی جزاکم اللہ خیر۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اولی الامر کی اطاعت